السلام علیکم، میں ہوں سردار طیب خان اور اس وقت ہم موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف یو سی واکنڈ کے جو ہے وہ حلقہ NA 54 اور PP 13 میں موجود ہے، اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے جو نامزد امیدواران ہیں ان کی سپورٹ کے لیے جو ہے آج ہم یہاں موجود ہیں، ان کا موقف جانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جگہ جگہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں پر کافی پابندیاں لگائی گئی ہیں، اس طرح جلسے جلوس کرنے کی ان کو اجازت نہیں ہے، لیکن بڑی تعداد اس وقت یو سی وا میں موجود ہے۔ اور میرے پاس ساتھ اس وقت جو موجود ہیں سابقہ چیئرمین ہے یو سی وا کے حاجی منیر صاحب موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ کیا جوش و خروش ہے اور 8 فروری کو لوگ کتنے پرجوش ہیں یہاں عمران خان صاحب کو ووٹ دینے کے لیے۔ سر، کیا جوش و خروش ہے یہاں کا؟ طیب صاحب، انشاءاللہ 8 فروری کو انشاءاللہ ہمارے یہ خاص کر کے ہماری یونین کونسل یہ ثابت کرے گی کہ انشاءاللہ 90% نہیں تو 85% انشاءاللہ ہم رزلٹ دیں گے۔ ہر آدمی اپنی جگہ پہ کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ دباؤ بڑا پڑ رہا ہے کہ یہ ایسا نہ ہو سکے، لیکن ہمیں یہ جلسے بھی کرنے نہیں دیے جا رہے، لیکن انشاءاللہ رزلٹ جو ہے نا 85% انشاءاللہ آئے گا۔ صاحب یہ بتائیے کہ یہاں سے چودھری نثار اور غلام سرور خان صاحب بھی ہیں، تو کیا لگتا ہے کہ مقابلہ کس کے درمیان ہے زیادہ یہاں؟ دیکھو جی، تحریک استحکام کا تو یہاں ووٹ ہی نہیں ہے، تو مقابلہ ہمارا ہے نون کے ساتھ۔ تحریک استحکام ہم خود غلام سرور خان صاحب کے ساتھ تھے 40 سال سے، لیکن انہوں نے بڑا مجبور کیا ہے ہمیں کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں، آئیں ہمارے ساتھ۔ وہ چھوڑ کے گئے ہیں PTI کو، ہم نے نہیں چھوڑا ہے، ہم PTI کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ مرنا جینا ہمارا PTI کے ساتھ ہے۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے حاجی منیر صاحب کی گفتگو سے، میرے ساتھ مظفر شاہ بھی موجود ہیں، ان سے بھی جانتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں، کیا جوش و خروش دیکھنے کو مل رہا ہے اور کیا آپ کو الیکشن کمپین میں کوئی مشکلات کا سامنا تو نہیں کرنا پڑ رہا؟ بہت مہربانی طیب صاحب، سب سے پہلے آپ کی ماشاءاللہ آج 23ویں سالگرہ ہے اور آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ میں صرف اپنے حلقے کے عوام کو صرف یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے ہمیں کوریج نہیں کی، جہاں جہاں ہم لوگ جاتے ہیں ہماری جلسے جلوس ریلیاں ہمیں نہیں دیا جاتا ہے، پابندیوں پہ پابندی ہے۔ صرف میں اپنی حلقے کے عوام سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ کر کینتلی پہ اور میڈل پہ مہر لگائیں، انشاءاللہ اللہ کی مدد ساتھ ہوگی۔ اللہ جانے اور دھاندلی والے جانے۔ عوام کا آپ نے وزٹ بھی کیا ہے، آپ نے دیکھا حلقے کے آ کے ساری طرف کہ کس طریقے سے عمران خان کے ساتھ یہ قوم جڑ چکی ہے۔ ہمارے حلقے میں NA 54 میں کینتلی ہے اور میڈل ہے PP 13 میں، تو اس پہ کائنڈلی سب سے ریکویسٹ ہے آپ کے ذریعے سے کہ اس پہ مہر لگائیے تو انہیں کامیاب ہمارے نمائندوں کو کروا دیجیے۔ 8 فروری کے حوالے سے کتنے کارکنان پرجوش ہیں اور ان کی کیونکہ مشکل ہے اس وقت، بلہ آپ کے پاس نہیں ہے، ڈیفرنٹ انتخابی نشانات ہیں PTI کے پاس، تو کتنے لوگوں کو آپ یہ باور کرانے میں، ان کو مطمئن کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، اور کیا لوگوں میں یہ پرچیوں کے ذریعے ان کو تک پیغام پہنچ گیا ہے خان صاحب کا کہ یہی ان کے امیدوار ہیں اور یہ لوگ جو ہیں کھڑے ہیں اور ان کو ٹکٹ ملا ہوا ہے؟ طیب صاحب، بات اس ہے کہ حقیقت میں ووٹ ہے عمران خان صاحب کا، نام چلتا ہے خان کا، خان قوم کے ساتھ جڑ چکی ہے اور خان قوم کے ساتھ جڑ چکا ہے۔ انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا پروردگار کی ذات۔ ہمارے حاجی منیر جلال صاحب ہیں، ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے سینئر ہیں، ہمیں بہترین یہ رہنمائی کرتے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ انشاءاللہ 8 فروری کو دیکھنا، انشاءاللہ رزلٹ آپ کے سامنے آئے گا، انشاءاللہ آپ کو خوشی ہوگی۔ اور میں سب سے آپ کا بہت ممنون ہوں، بہت شکر گزار ہوں کہ آپ آئے ہیں اور آپ نے ہمیں آ کے کور کیا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ آخر میں حاجی صاحب یہ پیغام بتا دیجیے کہ 8 فروری کے حوالے سے جو ہے وہ اہلیہ واق کے عوام کو کیا میسج دینا چاہیں گے، کیونکہ یہ مشکل الیکشن ہے، اس سے پہلے بھی آپ یہاں سے الیکشن بھی لڑتے رہے، لیکن اس وقت بلے کا نشان آپ کے پاس موجود ہے، اس بار بلے کا نشان نہیں، کیونکہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہے، گو کہ ٹکٹ PTI کی موجود ہے، لیکن لوگوں میں کیا مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا لوگوں کو سمجھانے میں کہ یہ ہمارا انتخابی نشان ہے، ڈفرینٹ انتخابی نشانات لاٹ کیے گئے؟ طیب صاحب، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت زیادہ مشکلات ہیں، لیکن الحمدللہ PTI کے جو ورکر ہے نا، PTI کے جو ووٹر ہے وہ الحمدللہ ڈٹا ہوا ہے اور تکلیفیں برداشت کر رہا ہے، لیکن انشاءاللہ 8 فروری کو جو ہے نا ووٹس، انشاءاللہ ووٹ کے لیے لوگ نکلیں گے، آپ دیکھیں گے کہ شام کو رزلٹ انشاءاللہ بہت اچھا آئے گا انشاءاللہ۔ میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ سردار طیب صاحب، جس طریقے سے آپ عمران خان کے وکلا کو کور کرتے ہیں اور جس طریقے سے آپ کھڑے ہوتے ہیں، یقین مانیں کہ آپ کو دیکھ کے ہمیں حوصلہ ملتا ہے۔ میں اللہ تبارک تعالیٰ سے، ہم سب دعا گو ہیں، یہ سب آپ کو محبت کرنے والے ہیں، پیار کرنے والے ہیں، آپ کا ہر پروگرام یہ دیکھتے ہیں،
اور جس طریقے سے اس مشکل وقت میں آپ پروگرام کر رہے ہیں، پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں، انشاءاللہ آپ یہ جہاد کا کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو مقام ملے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. آپ کی عمر ہے ابھی، انشاءاللہ آپ نوجوان ہیں، اور جس طرح آپ محنت کر رہے ہیں اللہ پاک انشاءاللہ آپ کو اس کا اجر دے گا. بہت بہت شکریہ جی، بہت بہت شکریہ جی. ناظرین، جیسا کہ آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے امیدواران کی بات سنی، ان کا یہی کہنا ہے کہ 8 فروری کو بلے کے نشان ہو یا نہ ہو، عمران خان کا ووٹ ہے، اور عمران خان کا ووٹر پڑھا لکھا ووٹر ہے اور نوجوان ووٹر ہے، اور عمران خان کا کوئی بھی نشان ہو، عمران خان باریک سے یہ الیکشن جیتیں گے. دھاندلی کریں یا دھاندلا، پاکستان تحریک انصاف اس الیکشن میں کلین سویپ کرے گی. اور عمران خان صاحب کا جو جیل سے بھی پیغام ہے کہ نہ صرف ووٹ دینا بلکہ ووٹ کی حفاظت بھی کرنی ہے اور ووٹ کی حفاظت کو یقینی بنانا ہے. آخر میں ایک شعر پڑھ کے جو ہے میں اجازت چاہوں گا. ہمارا قافلہ جب عزم و یقین سے نکلے گا، ہمارا قافلہ جب عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا. اے وطن کی مٹی، اے وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، اے وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا. آخر میں کوئی نعرہ لگانا چاہے تو لگا سکتے. عمران خان عمران خان قیدی نمبر 104 حاجی منیر حاجی منیر. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. آپ کا سر بہت